میرے عزیز بھائیو بہنوں، آئے ہم کرسمس کے مبارک موقع پر آج کی تلاوت اور آج کا پیغام سنیں۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باب میں پہلی 7 آیات میں لکھا ہے، اور ان دنوں میں یوں ہوا کہ اگستس قیصر کی طرف سے فرمان نکلا کہ ساری آبادی کے لوگوں کے نام لکھے جائیں۔ یہ پہلی اسم نویسی تھی۔ جب قرینیوس سوریا کا حاکم تھا، تب سب لوگ اپنے اپنے شہر کو نام لکھانے گئے، اور یوسف بھی جلیل کے شہر ناصرت سے یہودیہ میں داؤد کے شہر کو گیا، جو بیت لحم کہلاتا ہے، اس لیے کہ وہ داؤد کے گھرانے اور اولاد سے تھا، تاکہ اپنی منکوہہ مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھائے۔ اور جب وہ وہاں تھے تو اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا، کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ دنیا بھر کے تمام مسیحی کرسمس کی تیاریوں میں ہیں۔ کرسمس کی آمد ہے۔ کرسمس وہ مبارک دن ہے جب ہم خدا کی محبت کا عروج دیکھتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یہ مبارک عید ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم خدا کی اس لازوال محبت پر غور کریں جو اس نے نسل انسانی سے رکھی۔ باغ عدن میں جب آدم اور حوا نے گناہ کیا، اور جب وہ باغ عدن سے نکالے گئے، تو خدا نے اسی وقت وعدہ کیا کہ میں اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجوں گا جو انسان کی نجات کے لیے اپنی جان کی قربانی دے۔ اور مسیح خداوند نے صلیب پر قربان ہو کر ہم سب کو موت اور شیطان کے چنگل سے چھڑایا ہے۔ عزیزو، آج ہم جس مبارک عید پر غور کر رہے ہیں وہ مسیح خداوند کی مبارک پیدائش ہے۔ آج کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ جب مقدسہ مریم حاملہ تھی تو یوسف اس کو لے کر بیت لحم میں گیا، اور بیت لحم میں مقدسہ مریم کا وضع حمل کا وقت آ گیا۔ بیت لحم وہ شہر یا وہ گاؤں ہے جہاں سے نبی اور بادشاہ پیدا ہوتے آئے ہیں، اور چونکہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کا تعلق بھی داؤد کے گھرانے سے تھا، اس لیے وہ بیت لحم میں گئے، کیونکہ بیت لحم داؤد کا بھی گاؤں ہے، تاکہ مسیح خداوند جو خدا کا بیٹا اور کل کائنات کا بادشاہ ہے اس گاؤں میں پیدا ہو جہاں سے نبی اور بادشاہ پیدا ہوتے آئے ہیں۔ اگر ہم مقدس لوکا کی انجیل کے پہلے باب کی ہم 39 سے 45 آیات پڑھیں تو یہاں پر ہم مقدسہ مریم اور مقدسہ الصبات کے ملاقات کا ذکر سنتے ہیں۔ اشعیاء نبی کی کتاب میں لکھا ہے، اس کا 52 باب اس کی 7ویں آیت میں، پہاڑوں پر اس مبشر کے قدم کیا ہی خوش نما ہیں جو سلامتی کی بشارت دیتا ہے، یعنی اس کے جو خیریت کی خوشخبری دیتا اور نجات کی باتیں سناتا ہے۔ پہاڑوں پر اس مبشر کے قدم کیا ہی خوش نما ہیں۔ جب ہم مقدسہ مریم اور مقدسہ الصبات کی ملاقات کا ذکر سنتے ہیں کہ انہی دنوں میں مریم اٹھ کر جلدی سے کوہستان میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الصبات کو سلام کیا۔ میرے عزیزو، میں یہاں پر مقدسہ مریم اور مقدسہ الصبات کی ملاقات کے چند ایک خوبصورت پہلوؤں پر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مقدسہ الصبات عین کرم میں رہتی تھیں، جو یروشلم سے تقریباً 100 میل کے فاصلے پر یا 150 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ عین کرم سطح سمندر سے 2474 فٹ اونچا تھا، جبکہ ناصرت سطح سمندر سے 1138 فٹ اونچا تھا۔ اس لحاظ سے مقدسہ مریم کے گھر اور مقدسہ الصبات کے گھر کے درمیان دوری کا فاصلہ
150 کلومیٹر تھا اور اونچائی کا فاصلہ 1336 فٹ۔ اور مقدسہ مریم ان دنوں میں جب فرشتے کا پیغام پا چکی تھیں کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھے گی، یہ ساری خوشخبری پانے کے بعد مقدسہ مریم یہ فاصلہ طے کرتی ہے۔ مقدسہ مریم نہ صرف الصبات کے ساتھ ان دنوں میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہے، بلکہ جو اپنی خوشی ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنے پاک بطن میں لیے ہوئے ہے، یہ خوشی بھی بانٹنا چاہتی ہے۔ مقدسہ مریم نے یہ فاصلہ جو مقدسہ مریم کے گھر سے مقدسہ الصبات کے گھر تک کا فاصلہ ہے 150 کلومیٹر اور اونچائی کے لحاظ سے 1336 فٹ، جو 6 سے 7 دن کا فاصلہ ہے، بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ طے کیا، نہ صرف اپنی خوشی بانٹنے کے لیے بلکہ مقدسہ الصبات کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے اور اشعیاء نبی کی اس بات کو پورا کرنے کے لیے کہ پہاڑوں پر اس مبشر کے قدم کیا ہی خوشنما ہے جو خوشی کی بشارت دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں، سن 2020 اور 21 بہت ہی مشکلات کا سال گزرے ہیں، جس میں ہم نے دنیا بھر میں کرونا جیسی وبا اور پاکستان میں خاص طور پر ڈینگی جیسی وبا کا سامنا کیا۔ آج ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ مہربان خدا دنیا بھر سے کرونا کو اور اب جو 5ویں لہر پھیل رہی ہے اومیکرون کو، اس کو ختم کرے۔ خدا جس نے ازل سے ہی انسان سے محبت رکھی، خدا جو ازل سے ہی انسان کی بقا چاہتا ہے، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی مبارک پیدائش کے وسیلے سے دنیا بھر سے ان تمام بیماریوں کو اور پریشانیوں کو دور کرے۔ آج ایک بار پھر دنیا قدرتی اور انسان کی تخلیق شدہ پریشانیوں اور تکلیفوں اور بیماریوں اور آفات سے گھرا ہوا ہے۔ آج کا وقت تقاضا کرتا ہے کہ ہم محبت کا ہاتھ بڑھائیں۔ آج کا وقت تقاضا کرتا ہے کہ ہم انسانوں کی خوشی اور شادمانی کے بارے میں سوچیں۔ دنیا کا ایک لمبا ترین دریا ایمیزون، جس کی لمبائی 6400 فٹ ہے، یہ دریا 3 ملکوں میں سے گزرتا ہوا سمندر میں گرتا ہے، یعنی برازیل، پیرو اور کولمبیا۔ اس دریا کی لمبائی 6400 فٹ ہے، جبکہ اس میں سے 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کیوسک پانی گزرتا ہے، اور جہاں پر یہ پانی سمندر میں گرتا ہے وہاں پر 320 کلومیٹر کے فاصلے میں دریا کے وسیلے سے میٹھے پانی کا زون بن جاتا ہے۔ یوں تو ہم سمندر کے پانی کو نہیں پی سکتے، لیکن جہاں پر یہ پانی گرتا ہے دریا ایمیزون کا، جو دنیا کا لمبا ترین دریا ہے اور جس کے پانی کا بہاؤ 3 لاکھ کیوسک پر سیکنڈ ہے، اس پانی کے گراؤ سے دریا سمندر میں 320 کلومیٹر کے فاصلے تک پینے والا میٹھا پانی ہے، کیونکہ اس پانی کے گراؤ سے نمکین پانی پیچھے ہٹ گیا ہے۔ 17ویں صدی میں ایک فرانسیسی بیڑا سمندری سفر پر جا رہا تھا اور سمندری طوفان کی وجہ سے اس بیڑے کو کافی نقصان پہنچا اور پانی کے جو ڈرم اس بیڑے میں پڑے ہوئے تھے وہ گر کر ٹوٹ گئے۔ اب جو لوگ اس میں سفر کر رہے تھے ان کے پاس پینے کو پانی نہ رہا۔ چلتے چلتے وہ سمندری بیڑا جو تھا اسی زون میں آ گیا جہاں پر دریا ایمیزون گرتا ہے، اور یہ وہ زون تھا جہاں پر پانی پینے والا تھا، مگر چونکہ ان کے دل میں خیال یہی تھا کہ یہ پانی پی نہیں سکتے، تو وہ پانی نہ پینے کے بغیر ایک ایک کر کے تمام لوگ مرتے گئے، جبکہ زندگی ان کے نیچے تھی، پینے کا پانی ان کے نیچے تھا۔ اگر وہ ایک ہاتھ بڑھا کر بالٹی بھر لیتے تو تمام لوگ موت کے شکار نہ ہوتے اور زندگی پاتے۔ عزیزو، کرسمس 2021 ہمیں خوشی کی بشارت دیتا ہے۔ خوشیاں، شادمانیاں اور زندگی ہمارے اتنے قریب ہے کہ ہم ہاتھ بڑھا کر اس کو پا سکتے ہیں۔ آئیے ہم اپنا ہاتھ بڑھائیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی طرف، اپنے پڑوسیوں کی طرف، اور ان کی طرف جو ہماری محبت اور ہمارے پیار کے طلبگار ہیں۔
جو محبت خدا نے ہمیں دکھائی ہے اس محبت کو ہم اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے اور بہنوں سے بانٹیں۔ آئے ہم دعا کریں کہ مہربان خدا اس مبارک موقع پہ ہم سب کو بڑی برکت دے، ہم سب کو اپنے فضلوں سے مالا مال کرے اور ہمارے مبارک کرسمس کے عید کے وسیلے سے دنیا بھر سے تمام پریشانیاں دور کرے۔ آئے ہم مقدسہ مریم کی طرح جو اپنے درد کو بھول کر، اپنے حالات کو بھول کر مقدسہ الصبات کی مدد کو جاتی ہے، جس نے ان خاص ایام میں سفر طے کیا، پہاڑوں کی اونچائی اور اترائی کو برداشت کیا، دن اور رات کے موسموں کا سامنا کیا، لیکن دل میں خوشی تھی کہ وہ مقدسہ الصبات کی مدد کرے، اس کی خدمت کرے اور جو خوشی خدا نے مقدسہ مریم کو دی ہے اس کو بانٹ سکے۔ آئیے ہم آج مقدسہ مریم کے نمونے کو اپناتے ہوئے کرسمس 2021 کو اپنے آپ کو ویسا ہی بنائیں جس طرح مقدسہ مریم بنی تھی۔ جس طرح فرشتوں نے چرواہوں سے کہا کہ میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، آئے ہم ایک دوسرے کے لیے خوشی کی بشارت بنیں۔ دعا گو ہیں کہ پیارا خداوند خدا دنیا بھر سے تمام قباحتیں، تمام پریشانیاں، تمام قدورتیں اور بیماریوں کو دور کرے۔ مہربان خداوند ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اپنی سلامتی میں رکھے۔ مہربان خداوند خدا ہمارے وطن عزیز پاکستان میں بسنے والی تمام اقوام میں مفاہمت، برادرانہ الفت اور اخوت کو بڑھائے۔ مہربان خداوند خدا ہمارے ملک کے حکمرانوں کو بڑی برکت دے اور سال 2021 کا کرسمس نہ صرف ہم سب کے لیے بلکہ ہمارے وطن عزیز کے لیے اور دنیا بھر کے لیے خوشی اور سلامتی کا وسیلہ بنے، اور خداوند کے وہ الفاظ پورے ہوں کہ پہاڑوں پر اس مبشر کے قدم کیا ہی خوش نما ہیں جو خوشی کی بشارت دیتے اور سلامتی کا پیغام لاتے ہیں۔ آپ سب کو کرسمس 2021 اور آنے والا نیا سال 2022 بہت بہت مبارک ہو۔